بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ روس نے غزہ المیہ کے سلسلے میں امریکی صدر جو بائیڈن کے پیش کردہ امن منصوبے کو غزہ میں فوری جنگ بندی کی راہ میں رکاوٹ قرار دیا ہے۔ روس کا کہنا ہے کہ کاغذ پر نام نہاد بائیڈن پلان کے جس کے سلسلے میں ہم نے قرارداد 2735 کی ووٹنگ کے دوران خبردار بھی کیا تھا، ایک طرح سے وہ رکاوٹ بن گیا ہے، جو اسرائیل اور امریکہ کو سلامتی کونسل کے اراکین کی طرف سے غزہ کے سلسلے میں ایک نیا مسئلہ اٹھانے کی ہر کوشش اور فوری اور غیر مشروط جنگ بندی کی درخواست کی روک تھام کرتا ہے۔ روس کا کہنا ہے کہ غزہ پٹی میں انسانی صورتحال بدستور تباہ کن ہے اور اس علاقے میں کوئی محفوظ جگہ نہیں ہے اور اسرائیلی حکام انسانی امداد کو وہاں پہنچنے سے روکتے ہیں۔ روس کا کہنا ہے کہ اب تک غزہ پٹی کے مکینوں میں 50,000 سے زائد بم گرائے جا چکے ہیں اور ان کے مکانات اور شہری انفراسٹرکچر تباہ ہو چکا ہے۔ غزہ کی پٹی میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس خطے کی پوری آبادی کو تباہ کرنے کے مقصد سے اجتماعی سزا ہے۔ روس نے خبردار کیا ہے کہ اس تنازع کا دائرہ لبنان اور شام تک پھیل سکتا ہے۔ مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے بی جے پی کو نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ وہ بنگال کو تقسیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کسی بی جے پی لیڈر نے آسام کو تقسیم کرنے کا کہا تھا، کسی نے بہار کو تقسیم کرنے کا کہا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ میں انہیں گینگ نہیں کہوں گی کیونکہ یہ ایک غیر پارلیمانی لفظ ہے، بلکہ میں انہیں ٹکڑے ٹکڑے منچ کہوں گی۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت بنائی ہے بی جے پی نے لیکن ان کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے۔ 2014 میں بی جے پی کے اقتدار میں آنے کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ انہوں نے دوستوں کسی ایک پارٹی کی حکومت نہیں بنائی ہے۔ ممتا بنرجی نے کہا کہ اپنی مجبوریوں کی وجہ سے بی جے پی زیر قیادت قومی جمہوری اتحاد یعنی NDA نے انتہائی سیاسی طور پر متعصب بجٹ پیش کیا ہے، جس نے اپوزیشن جماعتوں کے زیر اقتدار ریاستوں کو ان کے حقوق سے محروم کر دیا ہے۔ نون لیگ نے پاکستان تحریک انصاف کو سخت تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے مذاکرات کی بھی دعوت دی ہے کہ آئیں بیٹھیں اور بات کریں۔ نون لیگ کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کے ذہن میں 3 چیزیں ہیں۔ وہ اس ملک سے غربت کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ مہنگائی کا فوری خاتمہ ہو اور ملک میں روزگار ہو۔ حکومت عوام کو ریلیف کی فراہمی کرنے کے لیے کوشش کر رہی ہے۔ نون لیگ کا کہنا ہے کہ عوام جانتی ہے کہ آج تک آپ نے کسی سے یہ سنا ہے کہ کیسے بھوک کو ختم کریں گے، کیسے مہنگائی کا بوجھ اتاریں گے۔ سب نے صرف یہی سنا ہے کہ آگ لگا دیں گے، جلا دیں گے، اندر نہیں آنے دیں گے، ٹھوکریں مار دیں گے۔ نون لیگ کا کہنا ہے کہ ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ کس کو ٹھوکریں ماریں گے، اپنے بچوں کے مستقبل کو۔ نون لیگ کا کہنا تھا کہ عمران خان نے کہا تھا کہ فوج کو نیوٹرل ہونا چاہیے، چیلوں نے کہا لبیک۔ پھر کپتان نے کہا کہ نیوٹرل تو جانور ہے، پھر چیلوں نے واہ واہ کی۔ کپتان نے کہا کہ چیف تو باپ ہوتا ہے، چیلوں نے بھی وہی کہا۔ پھر کپتان نے کہا کہ باپ تو میر جعفر ہے، چیلوں نے کہا لبیک لبیک۔ پھر عمران خان نے کہا کہ امریکہ سازش کر رہا ہے، فوج ہمیں بچائے، اور سائفر بھی لہرایا۔ لوگوں نے بھی کہا کہ امریکہ تو ہمارے ملک کے خلاف ہے، اس نے ہماری آئین اور ملک کو پامال کیا ہے، فوج ہمیں بچائے۔ ان کا کہنا تھا کہ پھر کپتان نے کہا کہ فوج ہمیں برباد کر رہی ہے، امریکہ ہمیں بچائے۔ لوگوں نے کہا کہ دیکھا امریکہ نے قرارداد پاس کی۔ پھر کپتان نے کہا کہ اس اسٹیبلشمنٹ کا قبر تک پیچھا کریں گے۔ لوگوں نے کہا نہیں چھوڑیں گے، 9 مئی کر دیں گے، آگ لگا دیں گے، اور ابھی وہ مان بھی گئے ہیں کہ میں نے 9 مئی کا میں نے کہا تھا۔ اب کپتان نے کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے، مسلم لیگ نون ہماری لڑائی کروا رہی ہے۔ نون لیگ کا کہنا تھا کہ ہم سوال کرنا چاہتے ہیں کہ یہ دیوانے ہیں، پاگل ہیں، بہروپیے ہیں۔ جب مقصد صرف ملک کو برباد کرنا ہو، بات کرنا نہ ہو بلکہ برباد کرنا ہی ہو، تو پھر ہمیں بتائیں کہ ہم کیا کریں۔
नारा लगाया गया कि कप्तान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, ये डॉक्टर, इंजीनियर, सहाफ़ी, किसान, ये सब पाकिस्तान नहीं तो फिर क्या है। नून लीग का कहना है कि हमने अशियाए खुर्दनोश की कीमतें 48% से 2% पर लाई, लेकिन इन्होंने धरना दिया। महंगाई की शरह में आहिस्ता आहिस्ता कमी आ रही है। हम अफराते दर की शरह 38% से 12% पर ले आए हैं, लेकिन आपने पार्लियामेंट पर हमला किया। हमने उस बजट गरीबों के लिए 600 अरब रुपए मुख्तस कर दिए। आपने सिर्फ $4 बिलियन सिर्फ 100 सरमायादारों और सेठों को दे दिए। नून लीग का कहना है कि पीटीआई को मुज़ाकरात की पेशकश करते हैं और हम कहते हैं कि आए बैठें बात करें। बात करो, बर्बाद मत करो, सुलझाओ उलझाओ मत। हम पहले भी बात करने का कहते थे, आज भी कहते हैं। हम कहते हैं कि बात करें, आप कहते हैं धरना देंगे। हम तखरीबकारी ख़त्म करने की बात करते हैं, वो कहते हैं कि ऑपरेशन नहीं होने देंगे। क्या आप तखरीबकारी और भत्ताखोरी होने देंगे? दोस्तों, अब अगर इमरान खान फौज के साथ सुलह की तरफ जा रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है, बल्कि बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन नून लीग पर अफसोस हो रहा है जो इन मुज़ाकरात को या इस खत को या इमरान खान की सुलह वाली बात को मजाक में ले रहे हैं। सेनेटर अरफान सदीकी का कहना है कि इल्ज़ाम दूसरों के सर थोपने की बजाय इमरान खान मर्दानगी का मुजाहरा करें। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के हुजूर अर्जियां गुजारने वाले इमरान खान बहादुर बने। अरफान सदीकी ने इमरान खान के लिए बयान जारी करते हुए कहा है कि आसाब जवाब दे गए हैं तो इमरान खान पूरा सच भी उगल दें। इमरान खान कह डालें कि हाँ, पीटीआई को फौज से मैंने लड़वाया। अरफान सदीकी का कहना था कि इमरान खान कह डालें कि जनरल आसिम मुनीर की तकर्री रोकने के लिए पिंडी पर यरगार उन्होंने की। कह डालें कि कभी खुद कभी बेगम पर कातलाना हमलों के इल्जामात उन्होंने लगाए। सेनेटर अरफान सदीकी का कहना था कि इमरान खान कह डालें कि 9 मई को आसिम मुनीर का तख्ता उल्टने के लिए फौज में बगावत की साजिश उन्होंने की। अरफान सदीकी का कहना था कि इमरान खान कह डालें कि 200 से ज्यादा फौजी तनसीबात और शोहदा की यादगारों पर हमले उन्होंने ही करवाए। फिजाइया के तैयारे उन्होंने जलाए। इमरान खान कह डालें कि हेलीकॉप्टर हादसे के शोहदा का मजाक उन्होंने ही उड़ाया। कह डालें कि सोशल मीडिया से आसिम मुनीर और फौज को गालियां उन्होंने दिलवाई और दिलवा रहे हैं। अरफान सदीकी का कहना था कि अरमा इमरान खान कह डालें कि बैरून मुल्क अपनी फौज और चीफ के खिलाफ बसों पर इश्तिहारी मुहिम उन्होंने चलवाई। कह डालें कि आसिम मुनीर को इस ओहदे का यैया खां बाबर करवाने वाली वीडियो उन्होंने ही बनवाई। इमरान खान कह डालें कि जेल में बैठकर फौज और चीफ के खिलाफ मजमून यही लिख रहे हैं। अरफान सदीकी का कहना था कि मान लो तुमने ही ये सब कुछ किया। इमरान खान आदमी को साहिबे किरदार होना चाहिए। दूसरी तरफ उज़मा बुखारी का कहना है कि फौजी तनसीबात पर हमले करवाकर शुहदा के मुजस्मे जलाकर अपने वक्त का फिरौन माफिया मांग रहा है। उज़मा बुखारी का कहना था कि मोहब्बत की पतंगें बढ़ाने और माफ़ी के पैगामात को इमरान खान की ज़ुबान में NRO कहते हैं। उनका कहना था कि कल तक न्यूट्रल होना जानवर और गाली था, आज उनको दोबारा न्यूट्रल होने का कह रहा है। जिसने आज तक 9 मई के हमलों की मजम्मत नहीं की, वो जेल से निकलने के लिए पैंतरे बदल रहा है। उज़मा बुखारी का कहना था कि दर्जन भर नाकाम तहरीकें, फलाह बयानिए और रोजाना किए कठपुतली शो के बाद सरेंडर करना ही बनता था। 2 साल से जो बहरूपिया कह रहा था कि हमें कौम की जंग लड़ रहा हूं, आज वो पांव पकड़ रहा है। सूबाई वजीर का कहना था कि कुछ दानिशवरों को भी मालूम हो गया कि ये जेल से निकलने के लिए हाथ पांव मार रहा था। 9 मई के मास्टरमाइंड और उसके सहूलतकारों को कोई माफ़ी नहीं मिलनी। उनका कहना था कि अवाम मुंतज़िर है कि 9 मई के हमलों में मुलव्विस नामज़द मुल्ज़मान को अदालती निज़ाम कब कैफरे किरदार तक पहुँचाता है। उनका कहना था कि अवाम मुंतज़िर है 9 मई के हमलों में मुलव्विस नामज़द मुल्ज़मान को अदालती निज़ाम कब कैफरे किरदार तक पहुँचाता है। शुहदा के मुजस्मे जलाने वाले और उनका तमस्खुर उड़ाने वाले किसी रहम और माफ़ी के मुस्तहिक नहीं हैं। जिन शुहदा के मुजस्मे जलाए उनके लवाहिकीन आज भी निज़ाम अदल की तरफ देख रहे हैं।
مقبوضہ وادی میں بھارتی فوج پر حملے میں ایک اہلکار ہلاک اور میجر سمیت 4 اہلکار زخمی ہو گئے۔ مقبوضہ وادی کے ضلع کپواڑہ میں بھارتی فورسز پر حملہ کیا گیا ہے۔ حملہ پٹرولنگ کے دوران کیا گیا۔ نامعلوم افراد کے حملے میں بھارتی فورسز کا ایک اہلکار مارا گیا جبکہ میجر سمیت 4 اہلکار زخمی ہیں۔ بھارتی فوج نے علاقے کو گھیرے میں لے کر سرچ آپریشن شروع کر دیا ہے۔ کپواڑہ اور نواحی علاقوں میں موبائل اور انٹرنیٹ سروس بند کر دی گئی ہیں۔ لوگوں کو گھروں میں رہنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ صہیونی وزیر اعظم نیتن یاہو سے اپنی ایک ملاقات میں سابق صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ 2020 میں انتخابات جیتنے کی صورت میں وہ ایک ہفتے کے اندر ایران کے ساتھ نیا جوہری معاہدہ کر سکتے تھے، جس سے سب لوگ راضی اور مشرق وسطی کی صورتحال بہتر ہوتی۔ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ایرانی جوہری معاہدے سے دستبرداری اسرائیل کے لیے میرا خاص تحفہ تھا۔ بدقسمتی سے صدر جو بائیڈن انتظامیہ نے اس سلسلے میں کچھ بھی انجام نہیں دیا۔ ٹرمپ نے ماضی کی طرح ایران کے خلاف اپنے بے بنیاد دعووں کو دہرایا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس وقت ایران کے پاس پیسے نہیں تھے کیونکہ کوئی اس سے تیل نہیں خریدتا تھا، مگر اب ایران کے پاس پیسے ہیں۔ سابق صدر ٹرمپ نے صہیونی وزیر اعظم نیتن یاہو سے ملاقات میں نائب امریکی صدر کملا ہیرس کے بیانات کو اسرائیل کی توہین قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ میرا نیتن یاہو کے ساتھ کبھی بھی برا تعلق نہیں تھا۔ واضح رہے دوستوں کہ یہ بیانات ایسے وقت میں سامنے آ رہے ہیں جب میڈیا نے اس طرح کی رپورٹس جاری کی ہیں کہ ٹرمپ اور نیتن یاہو کے درمیان تعلقات اس وقت ٹھنڈے پڑ گئے جب اسرائیل کے وزیر اعظم نے جو بائیڈن کو 2020 کے صدارتی انتخابات میں کامیابی پر مبارکباد دی تھی۔ سابق صدر ٹرمپ نے بھی صہیونی قیدیوں کی صورتحال کو ناقابل قبول قرار دیا ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ان قیدیوں سے صحیح برتاؤ نہیں ہو رہا، انہیں فوری طور پر آزاد ہونا چاہیے۔ ڈھاکہ کی سڑکوں پر بختر بند گاڑیوں، ٹینکوں سے لیس سیکیورٹی اہلکاروں کو دیکھ کر دوستوں ستم ظریفی کا احساس ہوا کہ جو ایسی حکومت کا تحفظ کر رہے ہیں جس کا ظہور انہیں افواج کی مرہون منت ہوا، جنہوں نے 1971 میں بنگلہ دیش کے قیام کو روکنے والی پاکستانی افواج کے خلاف مزاحمت کی تھی۔ پہلے مشرقی پاکستان کہلائے جانے والے ملک میں افراتفری کی کیفیت اس وقت پیدا ہوئی کہ جب وہاں ایسے قوانین کا دوبارہ نفاذ ہوا کہ جن کے تحت بنگلہ دیش کی جنگ آزادی میں لڑنے والوں کے خاندان کو سرکاری نوکریوں میں تقریباً 30% کوٹا دیا گیا۔ 1972 میں جب اس وقت کے وزیر اعظم شیخ مجیب الرحمان نے پہلی بار کوٹا مختص کیا تو یہ بالکل بھی متنازع نہیں تھا۔ اس وقت شاید ہی ایسا کوئی حلقہ ہوتا جو اسلام آباد کے تسلط کے خلاف مزاحمت کرنے والوں یا ان کے خاندانوں کو خصوصی اہمیت دیے جانے پر اعتراض کرتا۔ نصف صدی گزر جانے کے بعد ایسے قوانین کا دفاع انتہائی مشکل ہے، بالخصوص ایسے دور میں کہ جب ملک میں گریجویٹ نوجوانوں کے درمیان بے روزگاری قومی اوسط کی حد سے تجاوز کر چکی ہو۔ 2018 میں اس کوٹے کو منسوخ کر دیا گیا اور اس پر عمل درآمد بھی ہوا، لیکن گزشتہ ماہ ہائی کورٹ کی جانب سے اسے بحال کر دیا گیا۔ درجنوں اموات اور سینکڑوں افراد کی گرفتاریوں کے بعد دوستوں عوام کے غصے اور حالات کو مزید کشیدہ ہونے سے روکنے کے لیے محض سپریم کورٹ کا کوٹا کم کرنے کا حکم نامہ کافی نہیں ہوگا۔ تاہم کرفیو اور اس کے خلاف ورزی پر گولی مار دینے کے احکامات کے باعث عارضی طور پر کچھ حد تک حالات قابو میں آ چکے ہیں۔ خالدہ ضیاء کے بعد بنگلہ دیش کی دوسری خاتون وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد 2009 کے بعد سے دوستوں مسلسل 4 ادوار کے لیے وزیر اعظم منتخب ہو چکی ہیں اور اپنی حکومت میں بنگلہ دیش کو یک جماعتی ملک بنانے کی بھرپور کوشش کر رہی ہے۔ وہ اس راہ پر چل رہی ہے جو ان کے والد شیخ مجیب الرحمان نے 1975 میں بنگلہ دیش کے فوجی افسران کے ہاتھوں قتل کیے جانے سے چند مہینے پہلے منتخب کیا تھا۔ 2009 کے بعد سے ہر طرح کے حالات میں شیخ حسینہ واجد بنگلہ دیش پر حکمرانی کرتی رہی، جبکہ اپنے دور میں انہوں نے اپوزیشن کی مذمت کی اور انہیں جیل میں ڈالنے سے دریغ نہیں کیا۔ ان کی حکومت میں مخالفین کی جیل میں ہلاکتیں اور گمشدگیاں ہوئیں، مگر اپنے والد کی طرح ان کا بھی مقصد بنگلہ دیش کو یک جماعتی ریاست بنانا بن گیا۔
تمام تر غلط اقدامات کے باوجود یک جماعتی ریاست کبھی بھی شیخ مجیب الرحمان کے پاکستانی ہم منصب گلفکار علی بھٹو کے ایجنڈے میں شامل نہیں تھا۔ اقتصادیات کے شعبے میں شیخ حسینہ واجد کی حکومت کو تو خوب سراہا گیا، لیکن انہیں ملٹری اور عدلیہ پر ریاستی اثر و رسوخ پر تنقید کا سامنا بھی رہا۔ پاکستان کی کوئی بھی سویلین حکومت اس طرح کی کامیابی کا دعویٰ نہیں کر سکتی کہ باوجود اس کے کہ وہ مخالفین کو سزا دینے کے معاملے میں کافی حد تک ایک جیسے ہیں۔ حسینہ واجد کی حکومت کے لیے اب ایک اہم سوال یہ ہے کہ کیا وہ مختص کوٹوں سے دستبردار ہوں گی کہ جس طرح سے واضح طور پر حکمران جماعت کو فائدہ پہنچ رہا ہے، جبکہ یہ عوام کو اشتعال دلانے کے لیے کافی ہے۔ نوجوانوں صرف کوٹا کی بحالی پر مشتمل نہیں ہیں، بلکہ وہ غیر مساوی معاشی حالات، کرپشن پر بھی ناراض ہیں۔ حسینہ واجد کی حکومت کے لیے اب اہم سوال یہ ہے کہ کیا وہ مختص کوٹوں سے دستبردار ہوں گی کہ جس سے واضح طور پر حکمران جماعت کو فائدہ پہنچ رہا ہے، جبکہ یہ عوام کو اشتعال دلانے کے لیے کافی ہے۔ نوجوان صرف کوٹے کی بحالی پر مشتمل نہیں، بلکہ وہ غیر مساوی معاشی حالات، کرپشن پر بھی ناراض ہیں، جس کے ذمہ داران یک جماعتی حکمران میں زیادہ واضح طور پر نظر آ رہے ہیں۔ یمن نے کہا ہے کہ ملک کی مسلح افواج صہیونی حکومت کے خلاف لڑتی رہے گی اور اس وقت تک اپنا دفاع کرتی رہے گی جب تک حق کی فتح نہیں ہو جاتی اور غزہ کے بچوں اور فلسطینی عوام کے خلاف جنگ بند نہیں ہو جاتی۔ میجر جنرل محمد القادری نے غزہ پٹی کے عوام کی حمایت اور مزاحمت کے سلسلے میں یمنی عوام کی ثابت قدمی پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ جنوبی یمن کی الحدیدہ بندرگاہ پر صہیونی حکومت کے حالیہ حملے نے جنگ کے لیے یمنیوں کے محرکات اور عزم اور ارادے کو کم نہیں کیا ہے، بلکہ اسے بڑھا دیا ہے۔ جنرل محمد القادری نے کہا کہ بحر احمر کے محافظ کی حیثیت سے ہم یہ پیغام دے رہے ہیں کہ صہیونی دشمن کی طرف سے صوبہ الحدیدہ کو نشانہ بنانے سے ہماری قوت ارادے اور جذبے میں اضافہ ہوا ہے۔ الحدیدہ کے تمام لوگوں نے عظیم الشان مظاہرے کر کے اور ریلیاں نکال کر صہیونی حکومت کو یہ بتا دیا ہے کہ وہ جھکنے والے اور پسپائی اختیار کرنے والے نہیں ہیں، اور انقلاب یمن کے رہنما سید عبد الملک الحوثی کے فرمان اور احکامات کی پیروی کرتے رہیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ جب تک غزہ کے بچوں کے خلاف جنگ بند نہیں ہو جاتی اس وقت تک وہ گھٹنے ٹیکنے والے اور پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، اور صہیونی دشمن اور امریکہ چاہے جتنے بھی حملے ہم پر کر لے لیکن کامیابی ہماری ہی ہوگی۔ ان کا کہنا تھا کہ رد عمل سامنے آنے والا ہے اور انصار اللہ یمن کے رہنما سید عبد الملک الحوثی نے جو کہا ہے وہ ہو کر رہے گا، اور جو وعدہ کیا ہے وہ پورا ہونے والا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ تحریک یمن کے رہنما سید عبد الملک الحوثی نے 2 دن قبل اعلان کیا تھا کہ غزہ کے مظلوم عوام کے حامی محاذ نے جنگ کا 5واں مرحلہ شروع کر دیا ہے، اور یمن کی مسلح افواج نے گزشتہ ہفتے یافا ڈرون کے ذریعے تل ابیب پر حملہ کیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ الحدیدہ بندرگاہ پر اسرائیلی حکومت کا حملہ نمائشی ہے اور اس کا مقصد یمنی عوام کی معیشت کو نقصان پہنچانا اور یمن کو فلسطین کی حمایت اور مدد سے روکنا ہے۔ تحریک انصار اللہ کے رہنما کا کہنا تھا کہ دشمن یمن کو ایک عجیب ملک سمجھتا ہے جس کے سلسلے میں معمول کا دفاعی اصول اور قانون صادق نہیں آتا۔ سبزیوں اور پھل کے لاتعداد فوائد ہم جان چکے ہیں، اب خبر یہ ہے کہ اگر روزانہ 2 مرتبہ پھلوں اور 3 مرتبہ سبزیوں کی عادت اپنا لی جائے تو اس سے امراض کو بھگانے اور صحت مند چست عمر گزارنے میں مدد ملتی ہے۔ امریکن ہارٹ ایسوسی ایشن کے میگزین سرکولیشن میں شائع ایک رپورٹ میں پوری دنیا سے 20 لاکھ افراد کا جائزہ پیش کیا گیا ہے۔ سروے کے مطابق سبزیاں اور پھل کھانے سے کینسر، بلڈ پریشر، امراض دل اور شوگر جیسے خطرناک امراض کو ٹالا جا سکتا ہے۔ اس سے پہلے ماہرین سبزیاں اور پھل کھانے پر زور دیتے آئے ہیں، لیکن اب غیر معمولی وسیع تحقیق سے ان دونوں کی درست مقدار معلوم کرنے میں مدد ملی ہے۔ اس ضمن میں طبی عملے اور نرسنگ سے وابستہ 1 لاکھ افراد کا 30 سال تک جائزہ لیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ 29 مختلف ممالک میں ہونے والے 26 مطالعات کا بھی جائزہ لیا گیا ہے۔
اس سروے میں لگ بھگ 19 لاکھ افراد کا ڈیٹا پڑا گیا ہے۔ اس طرح مجموعی طور پر 20 لاکھ افراد کی غذائی عادات اور انہیں لاحق امراض کا جائزہ لیا گیا ہے۔ سائنسدانوں نے کہا ہے کہ روزانہ تھوڑی تھوڑی مقدار میں 5 مرتبہ پھل کھانا مفید ہے اور اس سے زائد مرتبہ کھانے سے کوئی خاص فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ ضروری ہے کہ اس میں 3 مرتبہ سبزیاں اور 2 مرتبہ پھلوں کو شامل کیا جائے۔ شماریاتی اعتبار سے کہیں تو پھل اور سبزیوں کا استعمال امراض سے 13% بچاتا ہے۔ اسی طرح امراض دل کا خطرہ 12% اور کینسر سے مرنے کی شرح 10% تک کمی ہو سکتی ہے۔ پھل اور سبزی خوری میں سب سے زیادہ فائدہ سانس کے امراض میں ہوتا ہے، یعنی ان کا باقاعدہ استعمال سانس کے امراض اور COPD جیسی بیماری کا خطرہ 35% تک کم کر دیتا ہے۔ لیکن ماہرین نے کہا ہے کہ آلو، مٹر، مکئی اور صرف پھلوں کے رس کے استعمال سے کوئی خاص فوائد حاصل نہیں ہوتے۔ البتہ سبز پتوں والی اجناس، پالک اور رسدار پھلوں کا استعمال بھی بہت مفید ہے۔ بھارتی سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے کاکروچ کے دودھ کے ایسے فوائد دریافت کر لیے ہیں کہ جان کر لوگ گائے اور بھینس کے دودھ کو بھول جائیں گے۔ انڈیا ٹائمز کے مطابق بھارتی شہر بنگلور کے انسٹی ٹیوٹ آف اسٹیم سیل بائیولوجی اینڈ ری جنریٹو میڈیسن کے سائنسدانوں نے اپنی تحقیق کے رزلٹ میں بتایا ہے کہ کاکروچ کا دودھ گائے اور بھینس کے دودھ سے زیادہ مفید اور غذائی اجزاء سے بھرپور ہوتا ہے۔ تحقیقاتی ٹیم کے سربراہ کا کہنا تھا کہ لال بیگ کے دودھ میں پروٹین، ضروری امائنو ایسڈز، لحمیات اور شوگر کی مناسب مقدار موجود ہوتی ہے، جو انسانوں کی غذائی ضروریات پوری کرنے کے لیے ناگزیر ہے۔ اس دودھ میں پروٹین اس قدر پائے جاتے ہیں کہ اپنی افادیت کے پیش نظر مستقبل میں سپر فوڈ قرار دیا جا سکتا ہے۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔